السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ احسن الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق الله العظيم۔ حضرت محترم، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ یہاں پر اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ چل رہا ہے، کیونکہ مردوں کے اوپر عورتوں کی حکمرانی چل رہی ہے، اور صرف مردوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اوپر عورت کی حکمرانی چل رہی ہے۔ خیر وہ ایک مسئلہ الگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت میں مرد کو عورت کے اوپر سرپرست بنایا اور مرد کے ذمے عورت کی ہر چیز کو منتخب کر دیا ہے کہ اس کا نان و نفقہ دیکھنا ہے، جو خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور عورت کو حکم دیا کہ مرد کی اطاعت کرنی ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بچوں کا، اس کے مال کا، اس کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی عورت ان باتوں کا خیال نہیں کرتی تو مرد کو اللہ رب العزت نے آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر زبردستی کر سکتا ہے یا اس کو سمجھانے کے لیے ڈانٹ سکتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو اس کو مار بھی سکتا ہے، لیکن چہرے پر نہیں یا اس طریقے سے نہیں جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ لیکن کئی دوستوں نے اس کے متعلق جو ہے وہ، اور میں نے یہ موضوع ہی اس لیے اختیار کیا ہے کہ کئی دوستوں نے میسج کیا، کئی نمازیوں نے میسج کیا کہ اس کے متعلق کچھ بتائیں کہ قرآن و حدیث ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، تو جب ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا یا اس کو سمجھ کے پڑھنا نہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ ہم کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ یہ بات کس طرح کرنی ہے، یہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید صرف اور صرف قراء کرام، ائمہ کرام یا علماء کے لیے نازل نہیں کیا، یہ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں،
تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہر مسئلے کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ واضح فرما رہے ہیں کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ایک کو دوسرے کے اوپر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد انفقوا من اموالہم، اور اس کے بعد فالصالحات قانتات، انفقوا کا معنی میں پہلے کر چکا ہوں کہ اپنے مال سے اس کے لیے خرچ کرے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اگر وہ عورت نیک ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے، جس طرح میں نے کہا کہ ہم بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، علماء بیان کرتے ہیں کہ نشوز کا مطلب جو ہے یہ اپنے آپ کو بلند سمجھنا یا اونچا سمجھنے کے معنی میں آتا ہے، کہ جو مرد حضرات اس وجہ سے خوف کرتے ہیں کہ عورت سرکشی کر جائے یا اپنے آپ کو مرد سے اوپر سمجھنے لگ جائے، تو فاعذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ تم ان سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہو یا تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ اب کئی خواتین جو ہیں سوال کرتی ہیں کہ کیا یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی آزادی نہیں دی جا رہی؟ ان کا سوال کا جواب سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو خاوند کا پورا گھر دے دیا ہے کہ خاوند کے بعد تم اس گھر کی ذمہ دار ہو۔ خاوند تو کام پہ چلا گیا ہے، اس کو نہیں پیچھے پتہ کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے یا پیچھے کون آ جا رہا ہے، تو گھر کس نے سنبھالنا ہے؟ عورت نے سنبھالنا ہے۔ بچوں کو کس نے سنبھالنا ہے؟ عورت نے سنبھالنا ہے۔ تو ساری ذمہ داریاں جو ہیں اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول عورت کے ہاتھ میں دے دیا، تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں آزادی کسی چیز کی نہیں ہے۔ یہ تو تب آتا ہے کہ الگ ہو جائے یا ہاتھ اٹھایا جائے کہ جب عورت قرآن و حدیث کے خلاف چلتی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تعظیمی سجدے کی بات ہے۔ تو لیکن کیونکہ یہ قرآن و حدیث میں منع ہے، تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خاوند کی عزت کے متعلق بتایا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، اکثر خواتین کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہر جگہ پر جو ہے وہ مرد کی بات کی جاتی ہے کہ مرد کا اس کی اطاعت کی جائے، خاوند کی اطاعت کی جائے، تو ہم عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مردوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی نیک ہے، تمہاری بات مانتی ہے، تمہاری اطاعت کرتی ہے، جو تم کہتے ہو اس کے مطابق چلتی ہے، تو تم اس کے اوپر اس طرح نہ بانٹو کہ تم بہت بڑے چودھری ہو، تم بھی اس کا خیال کرو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والا اور کامل مومن ہی اسی کو کہا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی عورت کو اس کے بارے میں حکم دیا اور نہ ہی بالکل مرد کو اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ دونوں چیزوں میں اور دونوں جینڈر کو اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ مقام عطا فرمایا ہے۔ مرد کو اس کا مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کا مقام دیا ہے، مرد کو اس کا کام دیا ہے اور عورت کو اس کا کام دیا ہے۔
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک بات جو کہ بہت ہی کمال کی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دی ہے وہاں پر اس کے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن جی میں فرمایا کہ کنتم خیر امت، کہ تم امت محمدیہ کو کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو ساری امتوں سے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری بھی دے دی کس چیز کی کہ برائی سے روکو اور اچھائی کی دعوت دو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو مقام ہے اور اس کو ہر ایک کے مقام کے ساتھ اس کو ایک ذمہ داری بھی دی ہے. مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ مرد سے سوال کیا جائے گا اس کے اہل و عیال کے متعلق کہ اگر وہ اچھے تھے، وہ صحیح تھے، اطاعت کرتے تھے تو تم نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا. تو عورت سے اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ تمہارے خاوند باہر تھا تو تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت سے خاوند کے جانے کے بعد اگر خاوند نے روکا ہے کہ فلاں بندہ گھر نہیں آئے، فلاں شخص گھر نہیں آئے، تو اگر عورت اس کی بات نہیں مانتی تو تب بھی خاوند کو اجازت ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو، اگر خاوند اجازت نہیں دیتا کہ اس کی موجودگی میں یا اس کی غیر موجودگی میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میرے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے تو وہ اس کو منع کرتا ہے، تو عورت کا حق بنتا ہے کہ اس کو گھر میں داخل ہی نہ ہونے دے. تو ہم نے جو ہے جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق چلائیں گے تو ہم چلتے رہیں گے اور نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی تکالیف ہوں گی. لیکن جب ہم قرآن و حدیث کی حدوں کو پار کریں گے تو پھر تکالیف بھی ہوتی ہیں، پھر مشکلات بھی آتی ہیں. کئی گھر جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، کئی جوڑے جو کہ کافی سالوں سے ایک ساتھ ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق چلنا ہے، ہمیشہ جو ہے ان آیات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے نازل کی ہیں. کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاں پر مرد کا ذکر کیا وہاں پہ عورت کا نہیں کیا، جہاں پہ عورت کا کیا وہاں پہ مرد کا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے جس جگہ پہ جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت مرد کو دی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری عزت عورت کو دی ہے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بخوبی اور اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. قاری موسیٰ صاحب کا ویسے آج درس تھا، آپ سب کو علم ہے کہ پہلی اتوار جو ہے وہ قاری موسیٰ صاحب کی ہوتی ہے. تو جمعے والے دن مجھے ان کا فون آیا تھا کہ ان کا جو بڑا بھائی کافی دیر سے بیمار تھا وہ وفات پا گیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہیں وہ پرنٹ کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ درس دینے نہیں آئے. تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ درس جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. تو اس لیے تو انشاءاللہ تعالی جب وہ آئیں گے جو چوتھی اتوار جو میری اکثر میں دیتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس وقت وہ درس دیں گے. تو ان کے بھائی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کوتاہیاں جو بھی گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وقه من فتنة القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.